ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ، قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چیپٹر 23، سورہ 23، سورہ المعون، یعنی those who enter into fear-free eternal peace by adopting the truths of Quran۔ سورہ المومنون کی کل آیات 118 یعنی 118 ہے۔ تمام آیات کا ترجمہ بریکٹس میں پیش کیا جائے گا۔ بریکٹس اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ ساتھ ساتھ اور زیادہ قابل فہم ہوتا رہے، اور تمام آیات 10 کر کے پیش کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے ایمان اور اطمینان کی حالت میں داخل ہو گئے، تو وہ حقیقی کامرانی پا جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلات میں اپنا تکبر ختم کر کے اللہ کی بڑائی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو وقار کم کرنے والی بے معنی باتوں سے منہ پھیرے رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی نشو و نما کرتے رہتے ہیں۔ سورہ 91 آیت 9۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی یہ جنسی بے راہ روی اور جنسی عریانی سے دور رہتے ہیں۔ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے ساتھی جوڑے کے، بلکہ ساتھی جوڑے وہ جنہوں نے آپس میں مستحکم طور پر نکاح کر رکھا ہو۔ لہٰذا بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنسی روابط میں ملامت سے پاک ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس کے علاوہ جنسی روابط چاہے گا تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طے شدہ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ صرف نماز ہی ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے جو مقاصد ہیں اس کی ضرور تکمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں اطمینان و خوشگواریوں کے وارث ہوں گے۔ آیت 11 سورہ 23 سورہ المومنین، آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ ایسی جنت کے وارث ہوں گے جس میں وسعتیں اور شادابیاں ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے درست توازن و تناسب میں وجود پذیر کیا، پھر اسے نطفہ یعنی تولیدی مادے کا قطرہ بنا کر مضبوط جگہ میں ٹھہرا دیا، پھر اس نطفہ کو علقہ یعنی جوں کی سی شکل میں تخلیق کر دیا، اور پھر اس علقہ کا گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تخلیق کر دیا، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کی شکل میں تخلیق کر دیا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر ہم اسے بتدریج بڑھاتے ہوئے تخلیق کے آخری مرحلے تک لے گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک یعنی اللہ نشو و نما کا سامان اور ثبات و استحکام عطا کرنے والا ہے، اسی لیے وہ تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین درست توازن اور تناسب میں وجود پذیر کرنے والا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ گیلی مٹی کے جوہر سے لے کر مراحل طے کرتے کرتے کمالات دکھانے والی انسانی مخلوق کی شکل میں آنے والے کو پھر بلا شبہ اس کے بعد اسے لازماً موت آئے گی، اور بلا شبہ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے تمہارے اوپر متعدد طریق درست
توازن و تناسب میں وجود پذیر کر رکھے ہیں، کیونکہ ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی غور کرو کہ ہم جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو وہ نپے تلے پیمانے کے مطابق ہوتا ہے، پھر ہم اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ نشو و نما کا سامان پیدا کرنے کا موجب بنے۔ حالانکہ بلا شبہ ہم یہ پانی دے دینے پر ہی نہیں بلکہ لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ سوچو کہ جب یہ پانی لے لیا جاتا ہے تو کیا گزرتی ہے۔ چنانچہ اگر تم غور کرو تو دیکھو گے کہ ہم نے اس سے یعنی پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات تیار کر دیے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور اسی طرح ہم زیتون کے درخت کو بھی اگاتے ہیں جو طور سینا کے علاقے میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، اور اس سے تیل نکلتا ہے جس سے کھانے والوں کے لیے پکوان تیار ہوتا ہے۔ آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ تمہارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ان مویشیوں سے جو تمہیں دودھ پلاتے ہیں تو وہ ان کے باطنوں میں یعنی ان کے اندرونی نظام میں کس طرح تیار ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان مویشیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور بلا شبہ ان مویشیوں میں بھی ایسے ہیں جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں۔ اور پانیوں میں دیکھو کہ تمہیں کشتیوں پر سوار ہونا سکھایا گیا۔ حالانکہ ایسے حقائق پر جو بھی غور کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ صرف اللہ ہی پرستش اور اطاعت کے قابل ہے، مگر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس لیے رسولوں کو بھیجا گیا جن میں ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی پرستش کرو اور اسی کے احکام اور قوانین کی اطاعت کرو۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا یہ بتاؤ کہ کیا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اس سچائی کو قبول کرتے ہو یا نہیں۔ لیکن اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہیں اختیارات اور سامان زندگی کی فراوانیاں حاصل تھیں، انہوں نے نوح کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول کہہ رہا ہے، یہ تو صرف تم جیسا بشر ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کر لے، کیونکہ اگر اللہ ہماری طرف کوئی پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتے بھیجتا، اور پھر جو کچھ یہ کہتا ہے وہ بالکل انوکھی بات ہے جسے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جسے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے، اس لیے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرو، اور تم کچھ مدت تک انتظار کرو اور دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ یہ میری کوئی بات نہیں سنتے اور بغیر سوچے سمجھے مجھے جھٹلائے جا رہے ہیں۔ اس پر ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری زیر نگرانی ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارے حکم کے مطابق تنور ابلنے لگے گا تو کشتی میں ہر ضروری شے کے 2 جوڑے ساتھ رکھ لینا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں بٹھا لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیے ہیں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ یقیناً اب وہ غرق کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو دی گئی مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر جب تم اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو پھر تمہاری زبانوں سے یہ صدا اٹھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی لامحدود عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تحسین و ستائش کرتے ہیں جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی، اور یہ بھی التجا کرنا کہ اے میرے رب مجھے اس منزل پر اتارنا جہاں تو نے سامان نشو و نما کی فراوانیاں اور ثبات و استحکام عطا کر رکھا ہے، کیونکہ تجھ سے زیادہ کوئی بہتر منزل دینے والا نہیں ہے۔ بلا شبہ نوح کے اس واقعہ میں سبق حاصل کرنے والوں کے لیے آگاہی کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم گزری ہوئی قوموں کے بارے میں اصل صورتحال ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح قوموں کی آزمائش کرنے والے ہیں۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھے وہ حالات جن کے نتیجے میں قوم نوح تباہ ہو گئی۔ پھر ان کے بعد ہم نے بتدریج دوسری قوم کو آگے بڑھایا، اور پھر ہم نے ان کے لیے انہی میں سے رسول بھیجے جنہوں نے
اسی پیغام کو دہرایا کہ تم صرف اللہ کی پرستش اور اسی کے احکام اور قوانین کی اطاعت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بتاؤ کہ اس آگاہی کے بعد بھی کیا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین پر عمل کرتے ہو یا نہیں؟ لیکن ان کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہیں اختیارات اور نشو و نما کے سامان کی فراوانیاں میسر تھیں، انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور وہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی اور آسودگی عطا کر رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس لیے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھانا یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، لہٰذا اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت اختیار کر لی تو پھر بلا شبہ تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور یہ بتاؤ کہ کیا وہ تمہیں وعدہ نہیں دیتا کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر رہ جاؤ گے تو تم مر کر جہاں بھی ہوگے نکال لیے جاؤ گے اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا؟ حالانکہ اس قسم کی بات تو بالکل ہی عقل سے دور اور قیاس سے بعید بات ہے جس کا یہ وعدہ دیتا رہتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے ممکن ہی نہیں، کیونکہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم کو مرنا ہے اور یہیں ہم کو جینا ہے، لہٰذا ہم مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بناتا ہے اور انہیں اللہ سے منسوب کر دیتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس رسول نے التجا کی کہ اے میرے رب، یہ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں اور اندھا دھند مجھے جھٹلائے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف تو میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ ان کی مہلت کا وقفہ ختم ہونے کو ہے اور قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ زیادہ وقت گزرنے نہ پایا تھا کہ ایک ہولناک آواز کے عذاب نے عین حق و انصاف کے مطابق انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح پامال کر کے رکھ دیا، لہٰذا جو قوم بھی ظلم کرنے والی ہوگی اسے دور کر دیا جائے گا، یعنی اسے خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے محروم کر کے بے بس کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے بعد ہم نے بتدریج دوسری قوموں کو آگے بڑھایا، مگر قانون وہی رہا کہ قوم کی زندگی کا فیصلہ اس کے اعمال کرتے ہیں، چنانچہ اس کے مطابق کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ اس لیے پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے تاکہ قومیں سنبھل جائیں اور تباہیوں سے بچ جائیں، لیکن جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی پیش کردہ آگاہی کو جھٹلا دیا، تو یکے بعد دیگرے وہ اس کے نتیجے میں اس طرح ہلاک ہوتی رہیں کہ ان کے بعد پھر ان کی صرف داستانیں رہ گئی۔ لہٰذا یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لاتی، یعنی جو قوم نازل کردہ سچائیوں اور احکام اور قوانین کو تسلیم نہ کر کے امن اور اطمینان میں داخل نہیں ہوتی، تو پھر اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے احکام و قوانین کے ساتھ بھیجا اور ان کے پاس ایسے اٹل اور واضح دلائل تھے کہ جن سے ان احکام و قوانین کی صداقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی تھیں۔ انہیں ہم نے فرعون اور اس کے کابرین کی طرف بھیجا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے سچا دین پیش کیا تھا، مگر انہوں نے تکبر کیا کیونکہ وہ قوم ہی سرکش لوگوں کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم ان دو آدمیوں کی باتوں کو تسلیم کر لیں جو خود ہمارے ہی جیسے ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ یعنی بنی اسرائیل تو ویسے ہی ہماری غلامی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اس لیے ضابطۂ احکام و قوانین دیا تھا تاکہ وہ لوگ درست راستے کے لیے رہنمائی حاصل کر لیں اور ہلاکت کے اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی رہیں اور ذلت و رسوائی سہتی رہیں۔ اور رسولوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ
ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کو ایک نشانی بنا دیا، نو انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تخلیق کے لیے صرف ان قوانین کا پابند نہیں ہے جن کی آگاہی اس وقت تک انسان کو دی گئی تھی۔ بہرحال ہم نے ایک بلند ٹیلے پر جہاں چشمہ جاری تھا ان کے ٹھہرنے کی جگہ کا بندوبست کر دیا تاکہ مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو جنم دے کر اطمینان کے ساتھ واپس اپنے لوگوں میں آ کر انہیں آگاہی دینے کا موجب بنے۔ سورہ المومنین چیپٹر 23، سورہ 23 کی آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھا مختصر سا حال رسولوں میں سے چند ایک کا جنہیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اے رسولو، تم خرابیوں سے پاک خوشگوار چیزوں کو کھاؤ پیو اور سنورنے سنوارنے کے کاموں کے لیے جد و جہد کرتے رہو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اسے مکمل طور پر جانتا ہوں، اور بلا شبہ تم سب رسولوں کی جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، لہٰذا تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے میرے ہی احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ لہذا جب ان رسولوں کی تعلیم ایک تھی تو ان کے پیروکاروں کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ رسولوں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنے کام یعنی دین کے مقصد کو ہی کاٹ کر رکھ دیا اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جیسا کہ فرقوں والے گروہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر گروہ نے جو اپنی خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی وہ اسی کو اپنے پاس رکھ کر خوش ہوتا رہا اور سمجھتا رہا کہ صرف وہ حق پر ہے، باقی سب غلط ہیں۔ بہرحال اے رسول، اس قدر واضح آگاہی کے باوجود اگر مخالفین جہالت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تو تم انہیں ایک خاص مدت تک غفلت میں پڑا رہنے دو، تاکہ تمہارے دین کا نظام پوری آب و تاب سے سامنے آ جائے اور اس کے نتائج ثابت کر دیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لیکن یہ جو انہیں مہلت دی جا رہی ہے، تو کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال دینے اور اولاد کو آگے بڑھانے کی مدد کر رہے ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کو نظر انداز کر کے ہم انہیں زندگی کی خوشگواریاں دینے میں جلدی جلدی نعمت پہ نعمت دیے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی مہلت کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے سہمے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائیں جن کے نتائج تباہ کن نکلیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ حقیقی ضرورت مندوں کی نشو و نما کے لیے جتنا کچھ دے سکتے ہیں دیتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہیں ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو ان کے رب کو پسند نہ ہو۔ آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات میں یعنی زندگی کی آسانیوں، خوشگواریوں اور سرفرازیوں کو پیدا کرنے کے لیے تیز تر جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور یہی ہیں جو اس مقابلے میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ احکام و قوانین صرف اس قدر ہی نازل کیے گئے ہیں جتنی کہ انسانوں میں انہیں اختیار کرنے کی استطاعت ہے، کیونکہ ہم کسی کی ذات کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو اعمال کے نتائج کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتلا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی سے زیادتی اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان مخالفین کے دل اس حقیقت کی طرف بالکل ہی غافل ہیں، اسی وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں جو زندگی کی درست راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے کام کرتے چلے جائیں گے تاکہ جب ان لوگوں کو جو دنیا کا مال و دولت پا کر مزے کرتے ہوئے خلق خدا کے حقوق سے غافل ہیں ہم اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں گے، تب وہ چیختے چلاتے اور آہوزاری کرتے ہوئے فریادیں کریں گے کہ کوئی ہمیں نجات دلا دے، لیکن ارشاد ہوگا کہ اب اس چیخو پکار اور نال و فریاد سے کچھ حاصل نہیں، بلا شبہ اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہمارے احکام و قوانین تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے تو تم انہیں سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے اور انتہائی سرکشی سے الٹے پاؤں چل دیتے تھے، اور اپنی محفلوں میں تکبر کرتے ہوئے اسے اپنی داستان گوئی کا موضوع بنا کر اس قدر انسانی وقار سے گری ہوئی باتیں کرتے تھے کہ اسے کوئی بہتر آدمی سننا گوارا نہ کرے۔
مگر کیا یہ لوگ اس کلام پر غور نہیں کرتے؟ یا یہ کوئی ایسی انوکھی آگاہی ہے جو ان اہل کتاب کے آباء و اجداد کی طرف پہلے نہیں آئی تھی؟ یا کیا یہ اپنے رسول کی سابقہ زندگی سے اس کو پہچان نہیں سکتے کہ وہ سچا ہے یا نہیں، اس لیے وہ اس کے دعوی رسالت سے انکار کر رہے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ رسول ان کے پاس سچائیوں کے ساتھ آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچائی سے نفرت کرتے ہیں۔ چیپٹر 23 سورہ المومنین، سورہ 23 آیت 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے رسول کہو ان سے کہ اگر سچائیاں لوگوں کی خواہشات کے تابع چلنے لگ جائیں تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا حسن و توازن و اطمینان، امن و اطمینان تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی عقل کو دیکھو کہ ہم ان کے پاس انہی کی سربلندی اور امن و اطمینان کے لیے تعلیم اور آگاہی لے کر آئے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اس آگاہی سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اے رسول تم ان سے کوئی اجر چاہتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا اجر سب سے بہترین ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم انہیں بلا معاوضہ متوازن اور درست راہ کی جانب دعوت دیتے جا رہے ہو۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ لازماً درست راستے سے ہٹے رہتے ہیں، اور ضدی اور سرکش لوگ جو تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور ان کی اس تکلیف کو دور کر دیں جو ان پر ہے، تو یہ اپنی سرکشی پر بار بار پلٹیں گے اور پھر راستہ کھو کر حیران و سرگرداں پھرنے لگ جائیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تھا، مگر نہ ہی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی انہوں نے تکبر ختم کر کے عاجزی اختیار کی، حتیٰ کہ اب ہوگا یہ کہ جب ان پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت اس میں وہ دہشت اور خوف کے مارے دم بخود رہ جائیں گے، یعنی اس وقت ان کا تکبر بھی جاتا رہے گا اور سرکشی بھی جاتی رہے گی۔ مگر اللہ کا عذاب یوں ہی اندھا دھند نہیں آ جاتا، بلکہ یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم سوچ سمجھ کر صحیح راستہ اختیار کر لو، مگر تم ہو کہ کم ہی شکر کرتے ہو، یعنی تم ان علم کے ذرائع سے بہت ہی کم کام لیتے ہو۔ اور اگر تم غور کرو تو جان جاؤ گے کہ یہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پہ پھیلا دیا ہے، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے تاکہ تم یہی کان، آنکھیں، دل استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، مگر یاد رکھو کہ واپس تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کے مطابق رات اور دن کا اختلاف ہے، یعنی یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن کیا تم اپنی عقل اور فکر سے ذرا کام نہیں لیتے ہو کہ تمہاری اپنی زندگی کی روشنی یعنی عروج اور زوال کے قوانین کیا ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ سورہ المومنون چیپٹر 23 آیت 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر یہ عقل و فکر سے کام لیتے تو غلط راستے اور غلط عقیدے نہ پکڑ کر بیٹھ جاتے، جن میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ ان کے آباء و اجداد کہتے تھے یہ بالکل ویسا ہی بغیر سوچے سمجھے دہرائے چلے جاتے ہیں، اور انہی کی تقلید میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ کہ ہم مر کر جی اٹھیں گے پہلے سے اسی طرح ہمارے آباء و اجداد سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا یہ اگلے وقتوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر اے رسول ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں کے جواب میں ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کی ہے۔ ان سے کہو کہ اگر حقیقت یہ ہے تو پھر تم اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے، یعنی جو کچھ اس نے آگاہی دی ہے تم اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ ساتوں یعنی متعدد فضائی کرے جو زمین کے اوپر ہیں تو ان کی نشوونما کرنے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جو عرش عظیم کی یعنی ضوابط پر مبنی کائنات کو سہارا دینے والی عظیم قوت کی نشوونما کیے جا رہا ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کر رہا ہے۔
تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان حقائق کو تسلیم کر لینے کے بعد وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے کہ جو کچھ وحی کے ذریعے کہا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے؟ مگر بات یہ نہیں کہ یہ دھوکے میں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا اختیار صرف کائنات کی حد تک مانتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں اس کے احکام و قوانین کی پیروی اور اس کی جواب دہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم جو کچھ ان کے پاس لائے ہیں وہ تو سچائیوں پر مبنی ہے، مگر ان کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں تو اس پر وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ان سے پوچھو کہ اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جس کے اقتدار کے ماتحت تم رہنا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ولی عہد کو حکمران بنانے کی سوچو، اور نہ ہی اس جیسا کوئی اور اقتدار و اختیار کا مالک ہے کہ تم ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی حکمرانی تسلیم کر لو۔ لہٰذا ان سے کہو کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے جاتا، اور اس طرح یہ سب ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ بہرحال اللہ اس طرح کی تمام باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں بہت ہی بلند اور پاک ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ وہ ہے کہ جو کچھ غائب ہے اور جو کچھ ظاہر ہے اسے سب کا علم ہے، اور وہ ان تمام قوتوں اور ہستیوں سے برتر ہے جنہیں یہ اللہ پر بھروسہ کم کر کے ان کو اللہ جیسا جان کر اس کے اختیارات میں شریک کرتے ہیں۔ بہرحال اے رسول تم یہ دعا کرو کہ اے میرے رب، جس آنے والی تباہی کے بارے میں ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر اسے میری آنکھوں کے سامنے ہی واقع ہونا ہے تو میری دعا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے اس ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ اور اے رسول بلا شبہ جس تباہی کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اسے ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی طاری کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس پر مکمل اختیار ہے۔ بہرحال ان کی اس بات کو کہ تباہی کب آئے گی فی الحال رہنے دو، اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہو، اور اس سلسلے میں احسن طریقے سے یعنی متاثر کرنے والے حسین طریقوں سے برائی کو ختم کرتے جاؤ، اور جو کچھ تمہارے مخالفین تمہارے خلاف کاراگریاں کرتے رہتے ہیں انہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اے رسول دعا کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے شیطانوں کی اکساہٹوں سے بچا اور اپنی پناہ میں لے لے، اور یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ ان شیطانوں کو میرے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ تاہم اس وقت تو تمہارے مخالفین نے شیطان کی راہ اختیار کر رکھی ہے، لیکن آخر کار جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو اس وقت وہ پکارے گا کہ اے میرے رب تو ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے، تاکہ جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اگر مجھے ایک بار پھر زندگی مل جائے تو امید ہے کہ میں اس میں سنورنے کے کام کر سکوں گا۔ جواب آئے گا کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، لہٰذا اب جس دن تک وہ اٹھائے نہیں جائیں گے اس وقت تک ان پر برزخ یعنی ایک پردہ رہے گا۔ چنانچہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی، سورہ المومنون آیت 101 سے 110 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی یعنی جب بگل کی طرح کی آواز طاری ہوگی تو اس دن نہ آپس کی رشتہ داریاں باقی رہیں گی اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال ہوگا۔ اس وقت جو عدل کا ترازو قائم ہوگا تو اس کے مطابق جس کا پلڑا بھاری ہوگا یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب و کامران ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو
نقصان میں ڈال لیا، کیونکہ انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اور دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور ان کے منہ اس میں بری طرح بگڑ رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے میرے احکام و قوانین بیان نہیں کیے جاتے تھے، مگر تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ سب درست ہے اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم پر محرومیاں اور نامرادیاں پیدا کرنے والی سرکشی غالب آ گئی تھی، اور ہم اس قوم کے لوگ ہیں جو غلط راستے پر چل نکلی تھی، اسی وجہ سے ہمیں یہ انجام دیکھنا پڑا ہے۔ مگر اے ہمارے رب، اب تو ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اور اگر اس کے بعد ہم دوبارہ ویسے ہی کام کریں تو پھر واقعی ہم ظالم قرار دیے جانے کے قابل ہوں گے۔ ارشاد ہوگا کہ تمہیں خوشگواریوں سے محروم کر کے ذلت و خواری میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب پڑے رہو اس میں اور مجھ سے کلام بھی مت کرو۔ بلا شبہ اہل جہنم کو آگاہ رہنا چاہیے تھا جب یہ دنیا میں تھے کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی ہم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان کی راہ پر چل پڑے ہیں، اس لیے تو ہمیں تباہیوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لیے رکھنا، اور ہماری قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ہمارے کمال تک پہنچا دینا، کیونکہ تو سب سے بہتر رحمت کرنے والا ہے۔ اور ان جہنم والوں کو یہ بھی علم ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ان اہل ایمان کو تمسخر کا نشانہ بنا رکھا تھا، اور یہ ان کے ساتھ اپنے اس غلط رویے میں اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے دل میں میری یاد تک باقی نہ رہی، اور یہ مسلسل ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آیت 111 سے 118 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ آج میں نے جو ان اہل ایمان کو صلہ دیا ہے تو یہ اس کے بدلے میں ہے کہ وہ ایسے برے حالات میں میری خاطر ڈٹے رہے، اور یقیناً یہ ان کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ یوں کامیاب و کامران ہے۔ اور پھر جہنم والوں کے لیے ارشاد ہوگا کہ مدت کا شمار کرو اور بتاؤ کہ زمین میں تم کتنے سال رہے ہو، مگر ان کے لیے وقت کے حساب کا شعور اس قدر بدل چکا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اور وہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، کیونکہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں۔ ارشاد ہوگا کہ تم بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے ہو، لیکن جتنا بھی رہے ہو اس زندگی کے مقابلہ میں جو اب تمہیں یہاں بسر کرنی ہوگی وہ عرصہ بہت ہی تھوڑا تھا، مگر کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس حقیقت کو سمجھ لیتے۔ بہرحال اے رسول، ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد ان مخالفین سے پوچھو کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا کسی مقصد کے تخلیق کر رکھا ہے، یا تم اتفاقیہ دنیا میں آ گئے ہو کہ جو جی میں آیا کرتے جاؤ اور پوچھنے والا کوئی نہیں، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لہٰذا جان رکھو کہ اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ بے مقصد کام کرے۔ حقیقت میں وہی اقتدار و اختیار رکھنے والا ہے، اسی لیے اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی اور کے احکام و قوانین کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو ضابطوں پر مبنی ساری کائنات کو سہارا دینے والی بڑی محترم قوت کی نشو و نما کرتے ہوئے اسے اس کی منزل کی طرف لیے جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کا معبود ہونا ہی حقیقت ہے، لیکن جو کوئی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور معبود سے بھی دعا مانگے تو اس کے پاس اپنے دعوے کی تائید کے لیے کوئی بھی سند نہیں ہو سکتی، اور اسے دلیل کیسے مل سکتی ہے، کیونکہ بلا شبہ اس کا اپنا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں تو وہ آخر کار بامراد نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال کوئی ان سچائیوں کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر اے رسول تم یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، تو مجھے اپنی حفاظت میں لیے رکھنا، اور قدم بقدم میری مدد و رہنمائی کرتے ہوئے مجھے میرے کمال تک لے جانا،
کیونکہ تو مدد و رہنمائی کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے کمال تک لے جانے والا ہے۔ سورہ المعون سورہ 23 چیپٹر 23 کی تمام آیات 1 سے لے کر 118 تک کا مکمل ترجمہ بریکٹوں سمیت پیش کر دیا گیا۔